السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 8 مد و لین کا سبق نمبر 6۔ تو سبق نمبر 6 پڑھنے سے پہلے میں کل والی آپ کو ہدایات ایک بار پڑھ کے سنا دیتا ہوں، خود کی بھی اور یہ جو قاعدے والوں نے خود لکھی ہے ان کی۔ ہدایات نمبر 8، واو الف یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں اگر الف سے پہلے زبر ہو یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کل آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ اگر تختی میں بچے کا 1 دن 2 دن یا 3 دن اضافی لگ جاتے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ صرف آپ کی بہتری کے لیے میں ایسے پڑھتا ہوں۔ تو یہ جب ہم یہ ایسے پڑھیں گے، با الف زبر با، فا واو پیش او، تو یہ بچے کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، لیکن آج ہم لین نہیں شروع کر رہے، ہم یہ سبق ایسے شروع کریں گے۔ 2 دن جی ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس مد کو چھوڑ دیں گے، یہ ہم لین پڑھیں گے یہاں تک، پھر ہم یہ تختی ایسے بھی پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے بچے کو ایسے بھی پڑھانا ہے تاکہ بچہ جو ہے ہر طرح سے کامیاب ہوتا جائے۔ اگر ہم ایسے نہیں پڑھائیں گے تو تھوڑا سا بچے کو آگے والی تختیوں میں پرابلم ہو جائے گا۔ کل میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو 2 بچوں کا سبق سناؤں گا، یہ ان کے پاس ان بچوں نے یہ تختی شروع کی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ان کا سبق سنایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل میرے اسی یوٹیوب چینل پہ۔ کل یاد مجھے رہا انشاءاللہ، تو ورنہ پرسوں جس دن مجھے یاد آ گیا میں آپ کو اس تختی میں ان بچوں کا سبق سنواؤں گا کہ ان بچوں کا جو ترتیب میں نے دے رکھی ہے ان بچوں کی، یہ دہم، یہ پھر اس کے بعد مد و لین، حرکات و تنوین، تو میری ترتیب سے وہ بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بہت اچھے چل رہے ہیں۔ بچے 3-4 ہیں میرے پاس جو اچھے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی باقی میں نے جتنے بھی بچوں کو پڑھایا ہے تو اسی طریقے سے پڑھایا ہے، اور مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہیں پہ کوئی پریشانی نہیں بنی بچوں کے حوالے سے۔ تو آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ نے بھی بچوں کو اس اینگل سے پہلے، اگر آپ کے قرآن پاک میں 5 لائنیں ہیں قاعدے میں اگر 5 لائنیں 1 2 3 4 5 6 7، یہاں ہمارے پاس 7 لائنیں ہیں، اگر 5 لائنوں والا قاعدہ ہے یا 8 لائنوں والا قاعدہ ہے تو ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو ایسے پڑھانا ہے۔ اگر 6 لائنوں والا قاعدہ ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو ایسے پڑھانے کی ہدایت میں نہیں دوں گا، کیونکہ وہ ساری زبر اسی لائن میں ہوگی، ساری پیش اسی لائن میں ہوگی، اور ساری زیر اس لائن میں ہوگی، تو یہاں پہ رد و بدل کر کے ڈالی گئی ہیں، تو یہ ہمارے بچے کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر سیم ہے سارے لفظ ایک لائن میں، ایسے بھی اور ایسے بھی، تو پھر یہ پڑھانے کا کوئی فائدہ آپ کے بچے کو نہیں ہونے والا، یہ اتنا یاد رکھنا۔ تو آج کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، فا واو پیش او، خا یا زیر خی، طا الف زبر طا،
ہم اس کے روان نہیں پڑھیں گے. با واو پیش بو، سا یا زیر سی، را الف زبر را، طا واو پیش تو، فا یا زیر فی، حمزہ کھڑا زبر آ، با یا زیر بی، حا الف زبر حا، را واو پیش رو، طا یا زیر تی، ہا الف زبر ہا، حمزہ واو پیش او. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. میں نے پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے کہ اگر کہیں پہ کسی کے بھی بچے کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0309672390 0309 67 23 970 67 23 970 0309 672390 پہ واٹس ایپ سبق کر کے واپسی سبق ٹھیک کروا کے اور اس میں ہدایات جو ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے، وہ آپ کو سمجھا دی جائیں گی. تو اگر جو حضرات بچوں کو گھروں میں پڑھاتے ہیں، جو والدین پڑھاتے ہیں یا جو ٹیچر صاحبان پڑھاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے بھی کسی بھی کہیں پہ کوئی بھی بچہ مسئلہ کر رہا ہے تو اس میں کیا پرابلم بنا ہوا ہے، تو وہ آپ ہمیں سبق بھیج کے واپسی دوبارہ سبق لے سکتے ہیں. تو آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے بچے کو کہاں پہ کیسے پرابلم آیا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. تو اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.